السلام علیکم دوستوں آج میں باہر جا رہا تھا، ذرا بارش بھی لگی ہوئی ہے تو منی بس کے ذریعے باہر جاؤں گا، اور ایک بڑا اہم ٹاپک میرے ذہن میں آ رہا تھا تو وہی آپ سے رستے میں ڈسکس ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ صدقہ خیرات اور ڈونیشن لینے کا جو رجحان ہے وہ ہمارے ہاں بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ڈونیشن اکٹھی کریں، اور اس میں بھی وہ پریورٹی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو بڑی تعداد میں ڈونیشن دیتے ہیں، جبکہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی 10 روپے بھی دے مگر اس کے وہ حق حلال کے ہوں، اور اس میں کیا اسے کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اس نے جو پیسے دیے ہیں وہ چاہے 10 روپے بھی ہیں مگر اس میں اخلاص ہے تو وہ 1 لاکھ روپے دینے والے سے بہت بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن ڈونیشن اکٹھی کرنے والے جو چیریٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو بڑی زیادہ تعداد میں رقم دے وہ اس سے لیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو چلیں اسی کو بات کرتے ہیں، آ جائیں۔ ہاں تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے کہ 10 روپے دینے والا، اور اچھا وہ میری منی بس آ گئی ہے تو پہلے میں اس میں بیٹھ جاؤں آرام سے، تو پھر رستے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ نیچے کازوے وے تک یہ منی بس جائے گی۔ لوگ ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں، ان کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 10 روپے دیے نا، اور اس میں وہ اس کے پاس تھے ہی 10 روپے، اور اس نے وہ بڑے اخلاص کے ساتھ آپ کو دیے، اس کے لیے وہ لاکھوں کے برابر ہوں گے۔ اور ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں تھے، لاکھوں تھے، اس نے اگر آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے وہ ڈونیشن ریسیو کر لیا نا تو اس 10 روپے کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور اس 1 لاکھ روپے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ بڑا ہی نہایت ہی اہم معاملہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یار اس کے تو 10 روپے تھے، چلو خیر ہے، وہ صحیح جگہ پہ لگیں یا نہیں لگے کیا فرق پڑتا ہے۔ نا 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 نا، یہ نہایت ہی سینسٹیو قسم کا معاملہ ہے۔ دوستو، کوئی بھی رسپانسبلٹی جب آپ کے کاندھوں پہ آ جاتی ہے نا تو لوگ تو بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا ہی جیسے ہم نے میدان مار لیا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کونسلر کا الیکشن ون کر جانا، اس کے علاوہ MNA بن جانا، یا کوئی بھی ایسی آپ کی جو کمیونٹی ہے اس میں کوئی مقام حاصل کر لینا، اس پہ لوگ لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس پہ کھانے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا عجیب سا سما ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی جو ہے نا جنگ جو ہے وہ جیت لی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کاندھوں پہ آ گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی پہلے تو آپ اپنے کاموں کے ذمہ دار تھے نا، کہ بھئی آپ نے کوئی مطلب رسپانسبلٹی ہے پوری کرنی ہے تو وہ نہیں کر سکے، تو اس کا اللہ کو جواب دینا تھا۔ اب تو جناب آپ جو کہ پورے علاقے کے کونسلر بن گئے ہیں تو آپ کو تو اب جو ہے پورا دوسرے لوگوں کی بھی جو پریشانی ہے ان کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی رسپانسبلٹی اپنے کاندھوں پہ ڈال لینا اور خوشیاں منانا۔ تو جیسے ابھی یہ بات جو موضوع میں نے چھیڑا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ یعنی اب آپ کو کسی نے اگر 10 روپے دے دیے ہیں، اور وہ آپ نے فرض کرو کہ بھئی آپ نے کہا یار میرے پاس دوسرے بندے نے 1 لاکھ روپیہ دیا تو اس کو آپ نے بڑی اماؤنٹ سمجھ کے لگا دیا، اور 10 روپے اگر آپ نے بھلا دیے ہیں تو وہ قیامت والے دن آپ کو پکڑ لے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ساری زندگی کی کمائی وہ 10 روپے ہو۔ تو اس لیے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ اس کے اوپر جو ہے نا خاص توجہ دینی پڑے گی کہ بھئی ہم کون سی رسپانسبلٹیز پوری کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب وہ واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا تو لازماً خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تربیت دیں، اور جو کچھ ہو سکے رسپیکٹ کے طور پہ آپ وہ کیا کریں۔ اب میں تو یہ ایڈ کر رہا ہوں اپنے اندر کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا تو اپنا دایاں ہاتھ جو اپنے سینے پہ رکھ کے کہا کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو بھی اسی طرح تربیت دیں، کیونکہ بڑی سخت اس کے اوپر بات ہے کہ بھئی جو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتا، تو اس پہ لعنت ہے۔ اس کے اوپر آپ خود بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کو مطلب مزید علم ہی ہے نا جی، آپ نے سیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں، یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو ریسرچ کریں، اس کے اوپر بہت بڑا معاملہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو آپ تیزی سے اٹھے اور اپنے حجرے کی طرف ایک قسم کی جس طرح ایک دوڑتے ہوئے گئے. اب صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاید حاجت ہوئی ہوگی یا کوئی مسئلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ بھئی میرا جو تھا نا، رات کو میرے پاس کوئی ڈونیشن آئی تھی اور کھجور کی گٹھلی کے برابر کچھ جو بھی رقم تھی یا جو بھی تھی وہ خیرات رہ گئی ہے. تو آپ وہ لینے کے لیے دوڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا آپ نے اس کو کتنی بڑی بات سمجھا ہے کہ بھئی جو لوگوں سے آپ کو رقم وصول ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ سمجھنا ہے، اور اس کو دوسروں تک آپ نے مطلب جس کام کے لیے وہ آپ نے لی تھی اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ بھی آپ نے وہ اس کو پورا کرنا ہے. بہرحال میرے خیال میں ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو گئی ہے. جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چن لیا ہے یہ نیک کام کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں، پھر ان کو حقدار تک پہنچاتے ہیں، تو بڑے ہی سینسٹیو معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اچھا دوستو، یہاں تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ. اچھا، اب جاتے جاتے آپ نے 2-3 کام ضرور کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں گے. کوئی ویڈیو میں لوڈ کروں گا فوراً آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ لائک اور ان لائک کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹاپک میں مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے متعلق بھی مجھے لازماً بتائیے گا. ایک کام تو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ آپ نے یہ جو ویڈیو ہے کسی بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یا کسی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں، تاکہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے جو آپ تک پہنچی ہے تو وہ دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے. یوں قطرہ قطرہ ہم انشاءاللہ دریا بنائیں گے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.